پیرنٹس کے لیے تو ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے، یہ بچوں کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ ڈیفیکلٹ۔ آج کا بچہ کہتے ہیں کیوں کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے وضاحت کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایکسپلین کریں چیزیں، اور آپ ایکسیپٹ کر کے آپ اسے ایکسیپٹ کرنا سکھائیں گے۔ ویلیوز کو جس طرح سے اپنے پیش کرنا ہے اس کے طریقے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر ہم کچھ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہم یاد کریں اپنے بچپن میں کہ فادر جو ہیں جب وہ گھر آتے تھے والد صاحب، تو ان کی ایک گھڑی ہمارے لیے کافی ہوتی تھی۔ ہم سارے اپنے کام کاج چھوڑ کے یا پڑھائی میں لگ جاتے تھے یا ایکٹ کر رہے ہوتے تھے کہ جناب ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آج کے بچے کی اگر ہم بات کریں تو اسے اگر آپ نے تھوڑا سا اسٹیئر کیا ہے تو وہ الٹا سوال کر دیتا ہے کہ آپ اس پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور سچ تو یہ کہ اے آئی اور انٹرنیٹ نے بچوں کو معلومات کے سمندر میں لا کھڑا کیا ہے۔ اب وہ آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ آپ بڑے ہیں، بلکہ وہ منطق مانگتے ہیں۔ والدین بیچارے اس معاملے میں کنفیوز ہیں کہ یہ ہوشیاری ہے، ضد ہے یا بدتمیزی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم جس طرح سے انہیں ڈیل کر رہے ہیں وہ طریقہ اب بہت ہی پرانا ہو گیا۔ پیرنٹس کو بھی ڈیجیٹل ہونا پڑے گا، اور اب وہ روبوٹک دور جو ہے وہ ختم ہو گیا، جہاں بچے صرف جی حکم مانتے تھے، پیرنٹس نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ آج کا بچہ جی فوراً سے گوگل سے جواب ڈھونڈتا ہے اور پیرنٹس کو چیلنج کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ڈیجیٹل ذہانت تو بہت دیکھ رہے ہیں کہ اوپر چلی گئی، لیکن جذباتی جو تربیت ہے وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ غصہ، ضد اور فوری جواب، یہ سب اس تیز رفتار ماحول کا اثر ہے، اور والدین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ موبائل چھین لینا حل نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کرنا اور اصل بات کو سمجھنا یہی آرٹ ہے، اور اس آرٹ کو سمجھنا آج بہت زیادہ ضروری ہے۔ تبھی ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ریلیشن شپ کوچ اعجاز بخاری صاحب۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اعجاز صاحب، جس طرح سے ہم ڈسکس بھی کریں کہ آج کل کے بچے جیسے ہی پیرنٹس نے کچھ اگر گھوری ڈالی یا منع کیا تو فوراً سے وہ بلکہ پلٹ کے گھوری ڈالتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے، کاؤنٹر کویشچن کرتے ہیں۔ تو کتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا آج کے پیرنٹس کے لیے بچوں کو ٹیکل کرنا؟ دیکھیے، پیرنٹس کے لیے تو ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے، یہ بچوں کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ انہیں خود بھی دیکھیں یہ دور ہوتا ہے اپنے آپ پہ منکشف ہونے کا دور، اور جب آپ اپنے آپ پہ منکشف ہو رہے ہیں، آپ کے ارد گرد اتنا کچھ موجود ہو، اتنے چیلنجز موجود ہوں، تو ایسی صورت میں پھر آپ بھی بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور جو شخص آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کے والدین کی صورت میں، والدین اس طرح پر ایک تو دیکھ بھی نہیں پا رہے، پھر والدین جو ہے وہ حکم، چونکہ ہم نے حکم دیکھا، جس طرح آپ نے کہا کہ بچپن میں گھوری ڈالنے کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، تو ہمارے اوپر ہوتا تھا کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ آج کا بچہ کہتے ہیں کیوں کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے وضاحت کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایکسپلین کریں چیزیں، اور ہم جب اسے ایکسپلین نہیں کرتے، دیکھیں حکم اور مکالمہ آج کے دور میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج حکم نہیں چلتا، آج مکالمے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت اچھا ہے اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ ابھی مکالمہ کرتے ہیں تو آپ اسے مکالمہ کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں، اسے فیصلہ کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھیں اور اسے بتائیں کہ صاحب یہ جو تم کر رہے ہو یہ غیر مناسب ہے، وہ ان بنیادوں پر غیر مناسب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توقع ریزننگ ہونی چاہیے جی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ توقع بھی رکھے کہ وہ بھی کئی ریزننگ نکال کر لائے گا، اور وہ کہے گا صاحب آپ کہہ رہے اس پہ مناسب ہے، اس پہ غیر مناسب ہے، تو اس پہ مناسب بھی ہے۔ اور آپ بھی اپنے تھوڑا سا دل کشادہ رکھیں کہ کنونس اگر وہ آپ کو کر رہا ہے کسی گراؤنڈ پہ تو آپ بھی ہو جائیں کنونس۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ حکم اور مکالمے کو سمجھنا ہے، حکم نہیں دینا، ہم نے مکالمہ کرنا ہے، اور مکالمہ ہوتا یہی ہے کہ آپ کسی کی بات اگر واقعی دل کو لگ رہی ہے تو آپ اسے ایکسیپٹ کریں، اور آپ ایکسیپٹ کر کے آپ اسے ایکسیپٹ کرنا سکھائیں گے۔ اور والدین جو الجھ جاتے ہیں نا میڈم، میں آپ کو بتاؤں وہ الجھتا ہے ہی وہی جس کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا آپ الجھ پڑیں گے۔ اور اگر آپ تھوڑی دیر کو رکیں گے اور کہیں گے میں اس کو پہلے خالی ہونے دوں، میں اسے سن لوں، اس کے بعد میں اس کے سامنے رائے رکھوں، اکثر بچے تو توجہ کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ ضد بھی اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انہیں وہ توجہ مل جاتی ہے، توجہ سے ویسے توانائی پھوٹتی ہے، وہ زندگی کا کوئی رشتہ کیوں نہ ہو، تو آپ نے اگر ان کو ایک اچھی توجہ دے دی، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی، انہیں سنا، انہیں احترام دیا، ایکسیپٹ کیا چاہے وہ جو کچھ بھی تھا، اور پھر اپنی رائے دی، تو بالکل بخاری صاحب ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے والدین نے تو دیکھا تھا کہ جی حکم ہی چلتا ہے، تو وہ اب وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں آگے، لیکن آج کل کے بچے وہ بالکل ہی اپوزٹ ہیں۔ تو اب اے آئی کا جو دور ہے اس میں کیا والدین واقعی بہت پیچھے رہ گئے ہیں تربیت کے معاملے پہ، اور تربیت کی پرانی جو اپروچ ہے اب کیا سمجھیں وہ ایکسپائر ہو چکی ہے، اسے نئی بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بہت شاندار سوال ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ویلیوز کبھی ایکسپائر نہیں ہوتی، میتھڈز ایکسپائر ہوتے ہیں، یعنی جو طریقہ ہے وہ ایکسپائر ہوتا ہے۔ تو والدین کو ویلیوز کو نہیں بدلنے کا ہم کہتے ہیں، ہم ان ویلیوز مہمان آیا آپ نے رسپیکٹ اسی طرح اسے دینی ہے، لیکن ویلیوز کو جس طرح سے اپنے پیش کرنا ہے اس کے طریقے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، دیٹس اٹ۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر اگر پھپھو آئی یا خالہ آئی اور اس نے اسے اٹھ کے سلام نہیں کیا اور پھپھو کے سامنے اس کو چپت مار دی،
ہم تو چپت کھا بھی لیتے تھے اور کچھ کے سلوٹ مار دیتے تھے، ایسا ہی ہے ہم تو ہو جاتا تھا. لیکن آج کا بچہ چپت کھا کے تو وہ لڑنے پہ اتر آتا ہے، وہ ظاہر ہے اس سے. اگر اس کو اس وقت سمجھانے کے بجائے بعد میں سے کہہ دیجیے کہ بڑوں کا احترام ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے اور اس کا ایکسپریشن یہ ہے، آپ اس کو اس طرز پر دیکھیے، یہ ویلیوز ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے. اور اگر ہم اسے کہیں گے کہ نہیں یہ بھی میں تیرے اوپر تھوپوں گا، تو صاحب تھوپنے والا تو کوئی حساب ہی نہیں رہا. وہ آج کی نسل کے اوپر آپ اس لیے نہیں تھوپ سکتے چونکہ وہ علم رکھتی ہے، اور اگر نہیں رکھتی تو علم کے ذرائع ضرور رکھتی ہے جس کو وہ کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پر آپ کے سامنے لے آتی ہے. اچھا بخاری صاحب، ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے نا، دوسرا یہ کہ آج کل پیرنٹس بھی بہت زیادہ بیزی ہیں، بچے کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. اگر دونوں ہی جاب کریں یا کام کی کسی وجہ سے باہر جا رہے ہیں تو بچے گھر میں ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں، ان سے کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہو پا رہی ہے. تو شام کو کہیں فادر نے آنا ہے، وہ بھی تھوڑا بہت وقت دینا ہے، نہیں دینا، ان کو سنا ہی نہیں جا رہا، ایڈریس ہی نہیں ہو رہے ان کے ایشوز، تو وہ اپنے آپ میں جھول رہے ہیں. یہ کتنا پریشان کن ہے. آپ بالکل بجا فرما رہے، یہ صورتحال ہے. لیکن والدین سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کوالٹی ٹائم دیں. ٹائم وہ دیتے ہیں، وہ کوالٹی ٹائم نہیں دیتے. اب مثال کے طور اگر والد بیٹھا ہوا وہ ریل پہ ریل دیکھ رہا ہے، بچے کو کہہ رہے میں تمہارے ساتھ تو بیٹھا ہوں، تو وہ اس کو ٹائم تو نہیں دے رہا. اسی طرح خاتون خانہ ہے تو وہ بھی اسی طرح سے اگر کریں گی، آپ 25 منٹ 30 منٹ بہت زیادہ ہے، اگر 25 سے 30 منٹ آپ فون وون سائڈ پہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھیں اور کہیں یہ ہمارا وقت ہے، ہم بات کرتے ہیں، اور اس بات میں بھی بچے کو انیشیٹ کرنے دیں. چونکہ جب وہ انیشیٹ کرے گا تو وہ ذمہ داری سنبھال لے گا، پھر وہ اینکر وہ ہوگا. جب وہ ذمہ داری سنبھال رہا ہوگا تو وہ فیصلوں کو بھی اسی طرز پر دیکھنے کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر آپ اس کے ساتھ کہیں گے کہ نہیں وہ بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، کوئی موبائل نہیں استعمال کرے گا، اس سے کبھی حل نہیں نکلتے. زبردستی حل نکلتے نہیں ہیں، ہمیشہ ڈائلاگ کے ساتھ چیزیں نکلتی. بلکہ یہ موجودہ صورتحال ہے، اب دیکھیں ڈائلاگ ہو رہے، اللہ کرے ہمارے سر صحرا آئے وہ. آمین آمین. بخاری صاحب، ہر چیز کا جو ذمہ دار ہے نا والدین، بچوں کی جتنی بھی خرابی ہیں انہیں موبائل کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ بچے جو چڑچڑے ہو رہے ہیں، غصیلے ہو رہے ہیں، یہ ماحول کا نتیجہ ہے یا پھر والدین جو ہے وہی توجہ نہیں دے پا رہے، وہی وقت نہیں دے پا رہے، ان کی تربیت ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور الزام فون پہ ڈال دیا؟ دیکھیں بچہ فون کی طرف جب جا رہا ہے تو وہ فرسٹریٹ ہو کے بھی آ رہا ہے اور فرسٹریٹ ہو کے جا بھی رہا ہے. اور وہ اس لیے اس کے ساتھ اس کی فرسٹریشن آ رہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو ہیومن ٹچ ہے، جو ہیومن کمیونیکیشن ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. اور اگر ہم سمجھتے کہ بچہ بگڑ رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے اور ہم الزام دھر دیں گے موبائل پر، تو یہ دوسرے معنوں میں ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک چیز پہ الزام لگا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم بری ذمہ ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن نسل جب وہ ہماری ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، اور وہ اس کو ہم حل کر سکتے اگر ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس سے بیٹھ کے بات کریں، پھر بیٹھ کے بات کریں، پھر بیٹھ کے بات کریں، اسے کہیں کہ جو بھی آپ کے پاس بات ہے وہ آپ ہمیں بتائیے. آپ کا بچہ جب آپ سے چھپاتا نہیں ہے، دیکھیں صاحب اچھائی کو چھپاتے ہوئے ہم نے تو بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. چھپایا تو گناہ ہی جاتا ہے، چھپائی تو برائی ہی جاتی ہے. تو اگر وہ کچھ چھپا رہا ہے تو وہ اس لیے چھپا رہا ہے کہ آپ کا اس کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، اس کا آپ پر اعتماد نہیں، آپ کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور پھر وہ وہاں جائے گا وہ موبائل کی طرف. اچھا بخاری صاحب، پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ کمپیوٹر اگر یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کریں تو ہسٹری بھی پیرنٹس چیک کرتے تھے. اب تو ڈیجیٹل دور ہے، بچے ہی بڑے سیانے، ان کو پتہ ہے پہلے جا کے ہسٹری ڈیلیٹ کرنی ہے، تو کریٹ نہیں کرنی، ایسا ہی ہے. اور پیرنٹس کو شاید وہ ٹیکٹک سمجھتے بھی ابھی دیر لگے گی. اور اب تو خیر آگے پیرنٹس بھی بڑے اسمارٹ آ رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس تو رکھتے ہیں. لیکن جس طرح سے آپ بات کریں کہ موبائل وغیرہ کے لیے احتیاط کرنی ہوتی ہے، کچھ تو ایسی مائیں ہیں جو دیتی ہی پہلے موبائل ہیں، کھانا کھانا ہے بچے کو موبائل کی عادت ہے، ہر چیز میں موبائل، پہلے موبائل کی عادت ڈالتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں موبائل چھوڑو، ایسے آپ پہ نو چھڑ دے. تو یہ کتنی بڑی کنفیوژن ہے بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے. بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا، آپ کا تجزیہ بھی بڑا شاندار ہے. دیکھیں بچے کو کوئی چیز کھلاتے ہوئے موبائل دینا تو یہ تو بہت زیادہ خوفناک بات ہے. یہ تو نظام ہاضمہ کو بھی متاثر کرتا ہے. کہ کہیں کسی بھی حساب سے وہ چیز نہیں ہے، جو کہ اس کی دیکھیں کھانا جب آپ توجہ سے لطف لے کے چبا چبا کے کھاتے وہ لگتا ہے، اور آپ کی توجہ کسی اور طرف ٹھونسا جا رہا ہے تو اس کے ظاہر وہ نہیں ہے. عجیب ایلین لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ کھائے جا رہے ہیں اور منہ کہیں اور ہے، آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں ایل سی ڈی کے اوپر. تو یہ کر تو والدین رہے، کر تو یہ والدین رہے. تو والدین اگر اس چیز پر دھیان دیں کہ بھائی ایسا نہیں کرنا، خود بھی لطف سے کھانا. میں نے تو اکثر دیکھا تھا کہ مائیں اور باپ بیٹھ کے ایسے مزے سے کھانا کھاتے کہ بچے بھی کھانا شروع کر دیتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت.